اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عقیل اور ہمارے اس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ چلیے ناظرین شروع کرتے ہیں آج کی دلچسپ ویڈیو۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے بہت ہی نہایت 3 آسان وظائف لے کر حاضر ہوا ہوں اور امید کرتا ہوں آپ کو یہ وظائف سن کر بہت زیادہ خوشی ہوگی۔ ناظرین کرام، سب سے پہلا وظیفہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے چہرے کی زیادہ سے زیادہ خوبصورتی ہو اور جسم میں توانائی آئے اور آنکھوں کی بینائی زیادہ سے زیادہ اچھی ہو اور دماغ یعنی یادداشت تیز ہو، تو پہلا وظیفہ تو اس کے بارے میں ہے۔ اور دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے اسے نوکری ملے یعنی اچھی جاب ملے اور اس کی کمائی کا کوئی ذریعہ بنے، تو دوسرا وظیفہ اس کے بارے میں ہے۔ اور تیسرا وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی امتحانات یعنی کوئی پیپرز دیے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ رزلٹ اچھا ہے اور اچھے نمبروں سے میں پاس ہوں، تو تیسرا وظیفہ اس کے بارے میں ہے۔ تو وظیفے میں جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو آپ نے بالکل دھیان سے اور خاموشی سے سننا ہے تاکہ آپ مکمل معلومات سے آگاہ ہو سکیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، پہلے وظیفے کے بہت سے فائدے ہیں اور یہ بہت ہی کم مقدار میں ہیں اور یہ 4 طریقوں سے کرنا ہے۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ پاگل پن سے نجات ملے گی، یعنی اگر آپ کا حافظہ کمزور ہے اور آپ کو چیز یاد کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو چیز یاد نہیں ہوتی، تو انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے وہ آپ کا مسئلہ دور ہوگا۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کا چہرہ بدنما ہے، کیل محاسے ہیں یعنی داغ دھبے بنے ہوئے ہیں اور دانے ہیں جن کی وجہ سے چہرہ بہت ہی زیادہ بدنما اور بدصورت لگتا ہے، تو اس سے بھی آپ کو نجات ملے گی۔ اور تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے اندھے پن سے نجات، یعنی اگر آپ کی بینائی کمزور ہے اور موتیا اتر آیا ہے، یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نظر تیز ہو جائے، تو انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ کریں، آپ کی نظر بہت بہترین ہو جائے گی۔ اور چوتھا اس کا فائدہ یہ ہے کہ فالج سے نجات، یعنی فالج جیسی بیماری سے نجات۔ اور فالج وہ ہوتا ہے جس میں جسم کا کوئی بھی عضو یعنی کوئی بھی جسم کا حصہ کام نہیں کرتا، تو اس سے بھی آپ کو انشاءاللہ نجات حاصل ہوگی۔ تو ناظرین، پہلے وظیفے کی خاصیت دیکھیے، یہ اتنا آسان اور اتنا چھوٹا ہے کہ صرف آپ نے فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے اور 4 آپ کو ایسے فائدے حاصل ہوں گے کہ جن کے پیچھے لوگ ہزاروں یا لاکھوں روپے خرچ کر بیٹھتے ہیں۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ تو آپ کو انشاءاللہ یہ پڑھنے سے 4 بڑی بیماریوں سے نجات ملے گی۔ اور اگر مسئلہ اتنا بڑا ہو یعنی حکیم یا ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے تو وہ بھی ہمیں اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت مبارکہ ہے کہ حکیم یا پھر طبیب کے پاس جایا جائے اپنے علاج کے لیے۔ اور اگر جسمانی مسائل کے اندر ڈاکٹر یا پھر طبیب کوئی دوائی ایجاد کر دے تو اس کو بھی لے لیا جائے۔ اور دوسرا وظیفہ ہے جاب یا پھر نوکری کے لیے، یعنی اگر کوئی وسائل نہیں ہیں تو یہ وظیفہ آپ کے لیے بہت ہی اچھا ہے۔ یہ قرآن پاک کی سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 62 ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ اور اس آیت کو روزانہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ نوکری یا پھر کوئی اچھی جاب کا کوئی نہ کوئی وسیلہ بن جائے گا۔ اور تیسرا وظیفہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی پیپر دیے ہیں یا کوئی امتحانات دیے ہیں اور آپ چاہتے ہیں اچھے نمبروں سے آپ پاس ہوں، تو یہ وظیفہ اس کے بارے میں ہے۔ یہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 62 ہے۔ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ۔ تو اس آیت کو آپ نے روزانہ کسی بھی وقت میں 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور ایک بات لازمی یاد رکھیں کہ وظیفہ اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرنے کی دعا ہے، یعنی اگر آپ کسی شخص کو کہتے ہیں کہ میری مدد کر دو اور آپ اس کے ساتھ برا سلوک کرتے ہو، اس کی نافرمانی کرتے ہو، تو کیا وہ آپ کی کوئی بھی دعا یعنی مدد کرے گا؟ کر بھی سکتا ہے، لیکن زیادہ تر یہی چانسز ہے وہ نہیں کرے گا۔ ناظرین، وظیفہ تو اس صورت میں یعنی دعا قبول ہوگی جب ہم حرام کھانا چھوڑ دیں گے اور 5 وقت کی نماز ادا کریں گے، اور لوگوں کے دل جو ہم توڑتے ہیں دن بدن وہ ہم لوگوں کے دل نہیں توڑیں گے، یعنی لوگوں کو آپس میں صلح کروائیں گے، 5 وقت کی نماز، قرآن کی تلاوت کریں گے اور اچھے اچھے کام کریں گے اور اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے پھر ہم وظیفہ کریں گے۔ لیکن اس کے بغیر وظیفہ کرنا آپ کے لیے کوئی بھی فائدہ نہ ہوگا، کیونکہ وظیفہ کرنے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام پر حکم عدلی کی جائے۔ ناظرین، چوتھا وظیفہ یہ ہے کہ چہرے کی خوبصورتی کے لیے ہمیں زیادہ تر قرآن پاک سورۃ یوسف اور سورۃ الرحمن بھی
ہمیں پڑھنی چاہیے۔ سورۃ یوسف کی تلاوت کرنے سے دیکھیے گا کہ آپ کے چہرے پر زیادہ سے زیادہ حسن آنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن وہی بات کہ وظیفہ کرنے سے پہلے ہمیں 5 وقت کی نماز ادا کرنی چاہیے، کیونکہ اگر ہم فرض چھوڑ دیں گے اور وظیفہ کریں گے تو وظیفے کا کوئی بھی ہمیں فائدہ نہیں ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے پہلے فرض ادا کریں اور اس کے بعد وظیفے کی طرف آئیں۔ تو ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ آج کی ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کیجیے گا۔ دوبارہ جلد حاضر ہوں گے ایک اچھی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔